ناظرین اکرام، پچھلی قسط سے ہم متوجہ اور متصل ہوتے ہوئے آگے آج بات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ بات یہاں آ کر ایک نیا سوال ابھر کر آتا ہے۔ نیا سوال یہ ابھر کر آتا ہے کہ اگر دین ایک ہے تو پھر تاریخ میں دو دین کیسے بن گئے؟ تضاد کہاں سے پیدا ہوا؟ دین اور سیاست کا فرق دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ دین کیا ہے، سیاست کیا ہے، دین کی سیاست کیا ہے، اللہ کی سیاست الہیہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں ایک اصول دیتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ عزیزان گرامی، سامعین حضرات، سورہ حج میں جو یہ آیت نمبر 41 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے مومنین کو مخاطب کر کے کہ دین کو کیسے نافذ کیا جائے گا، تو الذین ان مکناہم فی الارض، جب زمین پر تمہیں اقتدار ملے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم ہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی جائے، زکوٰۃ زندہ ہو، وامر بالمعروف، معروف غالب آئے، ونہوا عن المنکر، اور منکرات دب جائیں۔ یہ ہے قرآن اور قرآنی دین اقتدار، یہ ہے قرآنی دین اقتدار۔ کیا ہر اقتدار ایسا تھا؟ نہیں عزیزان، نہیں عزیزم، یہیں سے دین کے دو چہرے سامنے آتے ہیں۔ ایک دین وہ جو اقتدار کو دین کی خدمت بناتا ہے، اور ایک وہ دین جو دین کو اقتدار کی سیڑھی بناتا ہے۔ فرق ہو گئی بات نا۔ ایک دین وہ ہے جو اقتدار کو دین کی خدمت بناتا ہے، یعنی جب حاکم ہو جائے انسان، جب اسے حکومت مل جائے تو وہ دین کی خدمت کرے، دین کو قائم کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ زندہ رکھے، امر بالمعروف کو غالب رکھے، منکرات کو دبا دے۔ ایک دین یہ ہے۔ دوسرا دین کیا ہے؟ دوسرا ایک دین وہ ہے جو دین کو اقتدار کی سیڑھی بناتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بھی بنائے، اور جب اقتدار مل جائے تو نہ نماز کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر، سب بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے تاریخ میں بنو ابو طالب اور بنو امیہ دو الگ راستے بن جاتے ہیں۔ بنو ابو طالب کا دین فطرت کا تسلسل، دیکھیں آپ، بنو ابو طالب کا جو دین ہے وہ فطرت کا تسلسل کس طرح سے مسلسل کرتا ہے، کس طرح سے جوڑتا ہے۔ کس گھر میں ہوئی رسول خدا کی پرورش؟ قرآن خاموش نہیں ہے، تاریخ چیخ چیخ کر بتاتی ہے۔ شعیب ابو طالب کی بھوک، رسول کے لیے ڈھال بننے والا ایک بوڑھا جس کے پاس نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ لشکر، لیکن ایمان ایسا کہ تاریخ اسے جھکا نہ سکی۔ یہ دین تھا قرآن کا، یہ دین تھا وفا کا، یہ دین تھا اخلاق کا
اور صبر کا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نصرنی مال کما نصرنی ابو طالب، مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو طالب علیہ السلام نے دیا۔ یہ جملہ صرف شکریہ نہیں ہے، یہ دین کی سند ہے۔ اب سوال بدلتا ہے، یہ دین تھا تو پھر وہ کون سا دین تھا جس میں فتح کے بعد معافی نہیں، اقتدار کے بعد عدل نہیں، اور خلافت کے بعد شورا نہیں؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے اگلی قسط پر، اگلی قسط کی طرف۔ یہ سوالات کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں، اور دیکھیں گے کہ وہ جو بنو امیہ کا دین ہے اس کی کیفیت کیا تھی، اور جو بنو ابو طالب علیہ السلام کا دین ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ آج آپ نے سماعت کیا، آپ نے دیکھا کہ جہاں صداقت اور عدل اور فطرت پر دین چلتا ہے، اس کی سند ابو طالب علیہ السلام کی طرف رسول خدا نے یہ جملہ کہہ کے فرمایا کما نصرنی ابو طالب ما نصرنی مال، مجھے کسی مال نے اتنی مدد نہیں پہنچائی جتنا میرے چچا ابو طالب علیہ السلام نے مجھے مدد پہنچائی ہے۔ سامعین حضرات، ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، بات وضاحت کے ساتھ پہنچی ہو تو میرے چینل منبر حق و ولایت کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی نئے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو خبر پہنچ جائے کہ ویڈیو آ گئی ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں، اور دیکھتے ہیں کہاں تک تحقیق ہماری پہنچتی ہے اور کہاں تک آپ کے ذہن کو یہ تاریخ کے ورق پہنچانے میں مدد ملتی ہے ہمیں، اور کہاں تک آپ کو دین سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے پھر ہم ادھر ادھر کی ویڈیوز کو چھوڑ کر، زیادہ طولانی ویڈیو تو بنا نہیں رہا ہوں، 5-7-10 منٹ کی ویڈیو ہے، لہٰذا آپ حضرات 10 منٹ دین کے نام، دین کو سمجھنے کے لیے، فطرت انسان کو سمجھنے کے لیے، خدا کے بنائے ہوئے دین، عدل، صداقت، سچائی، اور اپنے عمل کو اسی دین پر استوار کرنے کے لیے ہم سے جڑیں، کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔